افواج پاکستان پاکستانیوں کا ایک غیر متنازع ادارہ ہے۔ پاکستانیوں کا بھرپور اعتماد ہے افواج پاکستان پر، اور افواج پاکستان کا عزت اور احترام ہر جگہ نمایاں رہتی ہے۔ یہ بات اور یہ فیکٹ بہت ہی مستحکم تھا حالیہ دنوں میں جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس عزت اور تکریم کو اپنے سامنے رکھا تھا، اور وہ معاملہ جس کا تعلق تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کی چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے ایکسٹینشن کا، 3 سال کی ایکسٹینشن کا، اس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت جب سروسز چیفز کے متعلقہ قوانین میں ترامیم کی گئی تھی، یہ معاملہ جب پارلیمنٹ میں آیا تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ بہت ہی مضبوط حزب اختلاف ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کی بدترین سیاسی اس وقت مخالفین میں سے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کے اس بل کی حمایت کی، پی ٹی آئی سے ہاتھ ملایا اور پوری دنیا کو پیغام دیا، پاکستان کے دشمنوں کو پیغام دیا کہ جب پاکستان کی فوج کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے فوجی سربراہوں کی بات ہوتی ہے تو پوری قوم ان کے پشت پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ فیصلہ کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینی ہے، اس کی پشت پہ پاکستان کی حزب اختلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑی ہو گئی۔ بہترین ماحول دیکھنے میں آیا، بہترین پیغام دنیا کو گیا، پاکستان کی فوج کا وقار مزید بلند ہوا۔ لیکن کل اس حوالے سے ایک تاریک دن تھا، یہ ایک انتہائی تاریک دن تھا، کیونکہ کل وفاقی کابینہ کے ایک وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وافڈہ نے ایک ایسی حرکت کی کہ اس پورے ماحول کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے کل وہ اے آر وائی کے پروگرام میں گئے اور اے آر وائی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں انہوں نے وہ حرکت کی جس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو یقیناً شرمندہ کر دیا ہوگا، پی ٹی آئی کو شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس پورے ماحول پہ جو اس کی ترجمانی کی اور جس حوالے سے اس پورے ماحول کو لے کر انہوں نے حزب اختلاف پر جس قسم کی گفتگو کی، جو حرکت انہوں نے کی، اور اسی چیز کو جس نے کہ حزب اختلاف کا وقار بلند کیا تھا، جس نے حزب اختلاف کا یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچایا تھا کہ فوج کے معاملے میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی پہ اس کو نشانہ بنایا، بدترین انداز میں نشانہ بنایا۔ فیصل وافڈہ پروگرام آف دی ریکارڈ میں پہنچے تھے، جہاں پر ان کے ساتھ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو گیسٹ تھے، اور اس پروگرام میں فیصل وافڈہ اسٹوڈیو میں اپنے ساتھ فوجی بوٹ لائے، جس کو انہوں نے میز پہ رکھا، اور پروگرام میں شریک مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی پیپلز پارٹی کے قبر زماں قاہرہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز عوام کو بتائیں کہ انہوں نے بوٹ کو عزت دی۔ فیصل وافڈہ کا کہنا تھا کہ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے دن سے بوٹ کی عزت کرتے جیسے ہم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو الفاظ انہوں نے انتخاب کیا، اس پورے ماحول کا جو سیاسی مفاہمت بنی تھی، فوج کے وقار کا ایک جو حزب اختلاف نے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے احترام کیا تھا، اس کی ایسی کی تیسی کر دی۔ یہ لیٹ کے جو آپ نے بوٹ کو عزت دی ہے، یہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے لیٹ کے نہیں سر، میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو ہر پروگرام میں نا سر اب یہ رکھا کروں گا، یہ جو ہے نا سر، یہ آج کی جمہوری ہے نون لیگ کے لیٹ کے چوم کے بوٹ کو عزت دو بھائی۔ آپ پھر اس کی عزت پہلے دن سے کرتے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ آج مریم نواز چیخ کے پبلک کو بولے، اور نواز شریف اس کو پکڑ کے کہ جب ہماری چوری اور ہماری پکڑ کی بات آئے گی تو ہم لیٹ کے چوم کے بوٹ کو بھی عزت دیں گے، ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تو دیکھیں، یہ چمک یہ انسان کے ہاتھ کی نہیں سکتی، جس حد تک یہ جا چکے ہیں زبان سے چمکا ہوا لگ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کی مہربانی سے ایکسپوز کر دیا ان کو کہ یہ کسی حد تک گر سکتے ہیں، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے کہ چوری ہو، اقتدار بچانا ہو۔ بھول گئے فیصل وافڈہ کہ اگر پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ سب کچھ کیا تو یہ پیپلز تحریک انصاف کے ساتھ وہ ملے تو یہ فوج کے وقار میں اضافہ ہوا، فوج کی پوزیشن میں اضافہ ہوا تھا، یہ پاک فوج کی تکریم کی بات تھی، یہ پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے پیغام گیا تھا، اس کو مذاق بڑھانے کی بات نہیں تھی، اس پہ بوٹ برسانے کی بات نہیں تھی۔ اور قمر زمان قاہرہ نے اس موقع پہ بالکل صحیح کہا کہ بوٹ کو سامنے رکھ کے فیصل وافڈہ کو فوج کو تماشا بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کا وزیر کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے فوج کے دباؤ میں ووٹ دیا۔
یہ بوٹ سامنے رکھ کے میرے بھائی کہہ رہا ہے, یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ فوج نے کرایا. یہ آئے تو بڑے بوٹ لے کے ہیں اور سامنے رکھ دیا قوم کے, اور تماشا بنا دیا فوج کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا اپوزیشن کی وہ جماعتیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے, انہوں نے ان کے کہنے پہ نہیں دیا, فوج کے دباؤ میں آ کے کیا ہے. اس کا مطلب ہے فوج یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے دباؤ ڈالا ہے. حکومت کا ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کر کے اپنا ووٹ اس بوٹ کی بنیاد پہ لیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بوٹ پالش کیے اور آپ اٹھائے پھر رہے ہیں صاحب. آپ کے لیے باعث عزت اور نمائش کا مقام آپ نے بنا دیا پاکستان کی فوج. بنائیے آپ ان کے بوٹ کو اپنے سر پہ رکھیے, رکھے یار, اس کو رکھے گلے میں ڈالیں, آپ کے گلے میں ڈالیں, آپ اپنے گلے میں رکھیں, آپ گلے میں آپ کسی سے بھاگ نہیں سکتے. کیا قبل زبان قاہرہ نے جاوید عباسی نے کہ وہ اس شو سے اس وقت اٹھ کے چلے گئے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی. میں تھینک یو کر لوں گا اگر یہی گفتگو مزید چلنی ہے. ایک تو ایسی زبان ہوتی ہے, اور شرم کی بات ہے کہ آج اس کے شرمندہ ہوں بات کرنے کی عادت رہی ہے. بات کی پہلے کیسے بوٹ اٹھا کر پھرتے ہیں, بوٹ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں, بوٹ کو آپ نے چھو کے لیٹ کے ووٹ دیا ہے. کدھر گئی آپ کا نعرہ, کدھر ہے وہ ٹویٹر. مجھے تو اگر پتا ہوتا ہے اس طرح کا پروگرام ہوتا تو کبھی بیٹھتا نا. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں آئندہ ان کے ساتھ اس طرح آپ کو پتا چلا آج اس ملک کا قوم کو آپ نے کتنا بیوقوف بنایا یہ پوزیشن سعودی گرے ہوئے ہیں اپنی سیاست اور چوری بچانے کے لیے. یہ کسی حد تک گر سکتا ہے. میں اس بات پر جیسے ان کو ویسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کی شرگی ان کی بتا رہی ہے کہ ہر جگہ سے بھاگیں گے, ان کو ملک سے بھی بھگائیں گے ہم. یہ بھگائیں گے سر, ان کو فیس کرنا. ہاں بالکل نہیں فیس کرنا چاہیے سر. ان کے گلے میں جوتے ڈال دیں, بالکل ڈالیں سر. آپ شرمندگی اٹھائیں نا, آپ بھاگ گئے منہ چھپا کر. آپ اس میں صرف اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر قبل اپنے اسی پروگرام آف دا ریکارڈ میں کاشف عباسی جو کہ ہمارے بہت ہی معزز نیوز اینکر ہیں, انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو ماحول اس میں دیکھنے میں آیا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. انہیں انٹروین کرنا چاہیے تھا, انہیں اسے نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا. اس طرح سے انہوں نے کم از کم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے فیصل وابڈا سے اور ان کی حرکت کے ساتھ, اور مناسب طور پہ قوم کو یہ میسج دیا, اپنے ویورز کو یہ میسج دیا ہے کہ یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل سچویشن تھی جو کہ کل ان کے شو میں ہوئی. اور بہت صحیح کیا کاشف عباسی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور ایکسپلین کیا اس صورتحال میں. 8-9 منٹ 10 منٹ یہ بوٹ سکرین کے اوپر پڑا رہا, میرے سے یہ غلطی ہوئی, مجھے اس کو فوراً روکنا چاہیے تھا. میرا ریاکشن ٹائم زیادہ ہو گیا, مجھے روکنا چاہیے تھا. ایک تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تصویر, یہ جوتا اسٹوڈیو میں آیا کس طرح ہے. یہ جوتا ایک بیگ میں آیا, یہ واڈا صاحب بیٹھے اور ان کے ساتھ یہ بیگ پڑا ہے جس کے اندر جوتا. سو اس کے اندر کوئی راستہ طریقہ نہیں ہے جاننے کا کہ اس کے اندر کیا چیز پڑی ہے. جب اس میں بیگ میں سے بوٹ نکلا ہے تو پتہ لگا کہ اس کے اندر بوٹ پڑا تھا. ہی از اے فیڈرل منسٹر. جو سیاستدان آتے ہیں, ایم این اے, سینیٹرز, اولڈ پولیٹیشنز, آپ کا خیال ہے کہ ہمارے سیکیورٹی گارڈز دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا تلاشیاں لیتے لوگوں کی کہ سر پہلے بیگ چیک کرائیں, آپ کے بیگ میں کچھ بوٹ تو نہیں پڑا ہوا. نہیں ایسا ہوتا کہ ہم ان کی تلاشیاں لیں. میں کاشف عباسی کی ایکسپلینیشن کو مانتا ہوں, اس کو تسلیم کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا کیا, یہ ایکسپلین کیا, اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کیا. انہوں نے بالکل کہا کہ وہ اس پورے معاملے میں پھر کسی صورت سے ان کو نہیں علم تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. مگر اب لازم ہے عمران خان وزیر اعظم پر کہ وہ ڈس ایسوسیٹ کریں, وہ اظہار ناراضگی کریں, وہ اس پر ایکشن لیں, کیونکہ اس نے بلا شبہ ایک بہت ہی بہترین فضا بنی ہوئی فضا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. فیصل وابڈا کی اس حرکت نے, فیصل وابڈا نے اپوزیشن کے خلوص پر اور اس کے جذبے پر اور جیسے پر بھوٹ برسا دیے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ میں چاہے سیاسی قلہ بازی کھائی گئی ہو, جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, مگر سیاسی مفاہمت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. دراصل میسج دیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ظاہری طور پہ اپوزیشن جماعتوں نے پوری پاکستان کو, پوری دنیا کو, پاکستان کے دشمنوں کو یہ میسج دیا کہ جب فوج کا معاملہ ہوتا ہے, جب فوج کے ایشوز ہوتے ہیں تو ہم اکٹھے ساتھ ہو جاتے ہیں, اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا دیتے ہیں. عمران خان کا انہوں نے ساتھ دیا ہے. عمران خان پہ لازم ہے کہ اگر ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ اگر یہ ظلم کیا گیا ہے, اگر فوج کی تقریم کی تحفظ کرنے والوں کے ساتھ اگر یہ زیادتی کی گئی ہے, تو عمران خان پر بھی لازم ہے, فوج کو بھی لازم ہے کہ اس حوالے سے ایکشن لے. حکومت نے یہ لیجسلیشن لے آیا ہے, یہ بڑا اہم لیجسلیشن ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پھر سے جب اتنا اہم انسٹیٹیوشن سے, پارلیمان کے 2 ہاؤسز سے اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا چیلنج نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اہم لیجسلیشن جمہوری طریقہ کار سے پاس ہو. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے اور لیجسلیشن کرے.
اور وہ ہم نے اس فیصلے کے تحت لیجسلیشن کی اور اس بل کو سپورٹ کیا. قومی معاملہ ہے, اس سے ایک ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے ایشو کے اوپر ایسا بحث نہ ہو جس سے کنٹروورسی جنریٹ ہو, اور وہ قیادت کے پاس فیصلہ گیا اور قیادت نے یہ بات مانی کیونکہ اس کے اثرات ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر. پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ تعاون کیا جائے, اور آرمی کو ایک ادارے کے طور پہ اور آرمی چیف کے آفس کو جو ہے وہ متنازع نہ بنایا جائے. ماحول کا تحفظ ذمہ داری ہے عمران خان کی, پی ٹی آئی کی, ان کی حکومت کی. اس ماحول پہ بلڈ کیا جا سکتا تھا سیاسی مفاہمت کا ایک ماحول, اس ماحول پہ بلڈ کیا جا سکتا تھا قانون سازی کا ایک ماحول پارلیمنٹ کے اندر, جہاں پر نیب آرڈیننس کے حوالے سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے, کئی کلیدی معاملات کے حوالے سے اس وقت ایک بہتر ماحول بنا ہے. اس میں یقیناً بہت اہم کردار ہے نہ صرف یہ کہ اس پورے سیاسی ماحول کا, اور یقیناً اس ادارے کا بھی جس کی تکریم ہے, جس کی عزت کے لیے یہ تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئی, اور جس کے لیے فیصل وابڈا نے اس پورے ماحول کو تباہ برباد کر دیا اپنے اس جسچر سے, جو کہ کل انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے کیا, اور اس جذبے کے بھی انہوں نے مذاق اڑایا, اور ان اپنے پارٹی کے رہنماؤں کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا جنہوں نے اس پورے ماحول کی تعریف کی تھی, بجا طور پہ تعریف کی تھی, اور بجا طور پہ اس کو ریکگنائز کیا تھا. اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت تھی, اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت تھی, اس پر جوتے برسانے کی ضرورت نہیں تھی, اس طرح سے جیسے کہ ان کی پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے اس جیسچر کو ریکگنائز کیا تھا. پاکستان کے وسیع تر مفاد میں تمام سیاسی جماعتوں نے بالغ نظری اور سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ قانون سازی کی ہے. جو یہ مرحلہ طے ہوا قانون سازی کا, تمام جماعتیں ود ایکسیپشنز آف فیو انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس قانون کو پاس کر دیا ہے. توقع رکھتے ہیں کہ اور جتنے بھی بلز ہوں گے جو کہ عوامی مفاد میں ہوں گے اس میں بھی وہی کوآپریشن دکھائے گی. پارلیمنٹ کو اسی طرح ہی ہم مضبوط کر سکتے ہیں. عمران خان کو, ان کی کابینہ کے دوسرے لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ فیصل وابڈا کی اس حرکت سے ان کی حکومت کا امیج بری طرح سے متاثر ہوا ہے. کمرشل